ईद उल फितर का चांद नजर आ गया, 70 बार पढ़ लो। जो पढ़ेगा वो और उसकी औलाद इसी साल अरबपति बन जाता है, बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद उल फितर का चांद देख कर पढ़ने वाला एक ऐसा नायाब और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसे पढ़ते साथ ही तकदीर बदल जाती है, जिसे पढ़ते साथ ही हर हाजत पूरी हो जाती है, जिसे पढ़ते साथ ही हर मुश्किल परेशानी गुर्बत तंगदस्ती का हल हो जाता है। ये ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा है कि जिसे पढ़ते साथ ही इतनी दौलत मिलती है, यकीन माने दौलत रखने की जगह नहीं बचेगी। बस आपने अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन मुकम्मल भरोसा करते हुए ये छोटा सा वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है, जिसके घर में बेसकूनी बेबरकती ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। जो शख्स दर दर की ठोकरों से तंग आ चुका है, जो अपनी ज़िंदगी से हार चुका है, बिल्कुल नाउमीद हो चुका है, जो शख्स कहता है कि मैं तो वज़ाइफ भी पढ़ता हूँ, तस्बीहात पढ़ पढ़ कर थक चुका हूँ, लेकिन मुझे आज तक कामयाबी नहीं मिली, मेरी आज तक दुआएं कबूल नहीं हुई, तो वो शख्स दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ईद का चांद देखकर ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ ले। फिर वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबियों को आता हुआ खुद देखेगा। वो जिस काम में हाथ डालेगा वो काम फ़ौरन हो जाएगा। वो जिस चीज़ की तरफ देखेगा वो उसकी हो जाएगी। ईद की पहली रात इतनी कबूलियत वाली है कि इस रात जो बंदा भी मंगता बनकर, भिखारी फ़कीर बनकर मांगेगा, उसकी तकदीर संवर जाएगी, उसके नसीब चमक जाएंगे, उसके सितारे रोशन हो जाएंगे। अगर आज कोई बेरोज़गार है, किराए के मकान पर रहता है, घर में फाके हैं, गुर्बत है, ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है, अल्लाह गैब से नवाजेगा और बेहतरीन नवाजेगा। अल्लाह करीम जब देने पर आता है ना तो शक्लें देखता है और ना ही अमाल देखता है, चप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। जब अल्लाह की गैबी मदद आती है तो याद रखिएगा कि आपका दुश्मन भी वसीला बनकर आ जाता है, क्योंकि ये वजीफ़ा अल्लाह वालों का बताया हुआ है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ना है जिस तरतीब और तरीके से बताया जाएगा। आपने दुनिया भर के तमाम कामों को छोड़कर आज ये छोटा सा वजीफ़ा ज़रूर पढ़ना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियाँ मुकद्दर हो जाएं, जिसमें न रिज़्क़ की तंगी हो, न बीमारियाँ हो, न परेशानियाँ हों, न कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो ईद का चांद देखकर ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ लेना। अगर मेरा बस चलता तो मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि ईद का चांद देखकर ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ो। ये रात बहुत ख़ास है। ये रात साल में सिर्फ एक बार आती है। शवाल की पहली रात इतनी बरकत वाली है कि इस रात अल्लाह से 1 लाख मांगोगे, अल्लाह पाक 70 लाख से नवाजेगा। जो बंदा भी इस बाबरकत रात, अजमत वाली रात, कबूलियत वाली घड़ियों में इस ख़ास अमल को पढ़ेगा तो यकीन करें उसके मामलात बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाएंगे। और जो बंदा भी इस रात को लापरवाही से गुजार देगा, दुनिया के कामों में मसरूफ़ रह कर गुजार देगा, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लेगा तो रब्बे करीम पूरे साल की खुशियाँ उसकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा नहीं पढ़ेगा। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आपने ईद का चांद देखकर जो ख़ास वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगा, आपने इसको लाजमी पढ़ना है। याद रखिएगा, ये चंद मिनट का वजीफ़ा आपने लाजमी पढ़ना है। ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। ये कैसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। आज वो वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिससे लाखों लोगों की हाजतें, परेशानियाँ दूर हो गई हैं, जिससे लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया है। आज नसीब और तकदीर बदलने का वक़्त है। ये वक़्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। जिसको जब जहाँ जैसे वक़्त मिलता है, चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लेना। पता नहीं फिर अगले साल ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियाँ आपको अता फरमाई हैं कि आपने आज बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफ़ा पढ़ना है। ये रात इतनी कबूलियत की है कि आज ये वजीफ़ा पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियाँ समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफ़े से पूरा साल मुसीबत, डिप्रेशन, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज का ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप चाहे दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हों, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में ईद का चांद नजर आ जाए तो आपने ये वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना। शव्वाल की पहली रात आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे रात को उसी वक़्त पढ़ ले या फिर अगले दिन सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ ले, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ ले, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा,
کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن عید کے چاند کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ جب آپ عید الفطر کا چاند دیکھ لیں یا چاند کی خبر سن لیں تو باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان اور سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے، یا آپ کے کاروباری مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھا چل پڑے، میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی ہے، آپ اپنی اولاد کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لے۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لے۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لے کہ میرے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر ہو جائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے، وہ کسی صورت بھی پوری ہو نہیں سکتی، تو آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے آرام سے، سکون سے، آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، اگر آپ کی کوئی ایسی حاجات ہیں، خواہشات ہیں، مقاصد ہیں جو پورے نہیں ہوئے، تو آج آپ یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ سے اسباب مانگ لو۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے اسباب مل جائیں گے۔ ہر حاجت، ہر خواہش ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو پھر اس کو نواز دیتا ہے۔ آج آپ بھی یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ صرف 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، آج تک جتنی بھی کاروباری رکاوٹیں، بندشیں ہیں، جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے۔ اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بہتر بنا دے گا، گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پر 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد
اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا حیّ یا قیوم برحمتی کا استغیث کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بند کاروبار چل پڑے، اللہ آپ کے گھر میں برکتیں عطا فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ شوال کی یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، خدا را یہ وظیفہ ضائع مت کرنا۔ پتہ نہیں اگلے سال شوال کا مہینہ ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ آج اگر کوئی رب کریم سے 1,00,000 مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 کے بدلے 70,00,000 سے نوازے گا۔ آپ نے یا حیّ یا قیوم برحمتی کا استغیث کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا حیّ یا قیوم برحمتی کا استغیث 1 بار ہو گیا، یا حیّ یا قیوم برحمتی کا استغیث 2 بار ہو گیا، یا حیّ یا قیوم برحمتی کا استغیث 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا حیّ یا قیوم اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جسے پڑھ کر اگر کوئی بندہ رب کریم سے جولی پھیلا کر جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، میرا رب اسے عطا فرماتا ہے۔ آج اگر آپ 33 بار یا حیّ یا قیوم برحمتی کا استغیث کو پڑھ کر رب کریم کے سامنے 33 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے عطا فرمائے گا۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 33 بار یا حیّ یا قیوم برحمتی کا استغیث کو پڑھ لے تو اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج آپ نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے جسے دولت کا سرچشمہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 70 بار پڑھنی ہے، اور جب جب آپ سورہ کوثر کی تلاوت کر رہے ہوں، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے یہ ایسی صورت ہے جسے 70 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں اور تنگ دستیاں ہیں، اس سورہ مبارکہ کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار یا حیّ یا قیوم برحمتی کا استغیث کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 70 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یاد رکھیے گا، جب آپ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت مراد کی نیت ضرور کرنی ہے، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ اور جب آپ عمل مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے۔ اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔